اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ مومنین کرام، محرم الحرام آتا ہے تو ذہن میں کافی سوالات اٹھتے ہیں۔ ان میں سے ایک زنجیر زنی، کمع زنی، خونی ماتم، اس کے بارے میں ایک ویڈیو ہم اپلوڈ کر چکے ہیں جس میں ہم نے مراجع عظام کی آراء بتائی تھیں اور ان کے استدلال کی کچھ روایات بتائی تھیں اور جواز کے اور عدم جواز کے فتوے بتائے تھے، جس پر پڑھے لکھے طبقے نے مجھے بہت برا بھلا کہا، اور میں حیران ہوتا ہوں کچھ مولوی صاحبان پر بھی جو میری طرح بہت کم پڑھے لکھے ہیں، اور پھر وہ اپنی عقل اور دل سے فیصلہ کر کے اگلے پر الفاظ کی اتنی برسات کر دیتے ہیں کہ پھر ان کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو یہی ایک ذہن میں آیا کہ پھر اب مزید ایک ویڈیو اپلوڈ کر کے ان سب کو وہ استدلالی چیزیں دے دیں کہ پھر آپ اپنے ذہن سے فیصلہ کر لیں، اپنے دل سے فیصلہ کر لیں کہ ہم غلط تھے، یا کم از کم احساس ہو ان کو کہ ہم غلط تھے۔ نہ ہو تو ان کی اپنی مرضی ہے، لیکن انشاءاللہ حجت تمام کر رہے ہیں ہم۔ زنجیر زنی، کمع زنی، خونی ماتم اور شرٹ اتار کے، قمیص اتار کے اس ماتم پر مراجع عظام کی کیا رائے ہے، اور اہل بیت علیہم السلام نے یہ عمل کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ کچھ اعتراضات ہیں، کچھ سوالات ہیں۔ ہم نے کہا تھا کہ جی اہل بیت علیہم السلام کی طرف سے خونی ماتم کا کوئی اس طرح نہیں ہے اتھینٹک کہ کوئی خود اہل بیت نے خون نکالا ہو یا کسی کو حکم دیا ہو، لیکن شریعت کا یہ حکم ہے کہ جب تک آپ کو کسی چیز کے حرام ہونے کا علم، یقین یا پتہ نہ ہو، اس وقت تک وہ آپ کے لیے حلال ہے۔ یہ قاعدہ کلیہ ہے، اس قاعدے کلیہ کے تحت زنجیر زنی حلال ہے، جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس پر پھر سوال کیا گیا جی یہ کب سے ہے، تو اس کے بارے میں ایک تاریخ بھی بتا دیں کہ امام علیہ السلام نے، امام حسین علیہ السلام نے خط لکھے تھے یمن کی طرف، بصرہ کی طرف اور بحرین کی طرف۔ وہاں کے جو شیعہ تھے ان کو بلایا تھا کہ آئیے ہم کربلا کی طرف نکل رہے ہیں اور میری نصرت کیجیے۔ تو قافلہ بحرین بصرہ سے گزرا، بصرے کے مومنین بھی ساتھ ہوئے، اور کربلا جب پہنچے تو 9 دن گزر چکے تھے، یعنی 19 محرم الحرام کو یہ قافلے پہنچے، فوجی پہنچے مولا کا ساتھ دینے کے لیے۔ آ کے پتہ چلا مولا شہید ہو چکے ہیں۔ بنو اسد کے لوگوں کے ساتھ مل کر پھر قبر پہ ان لوگوں نے اپنی تلواریں نکال کے اپنے سروں پر ماتم کیا تھا اور خون نکالا تھا۔ اس چیز کو ذکر کیا ہے ناسخ التواریخ میں محب الدین طبری نے صفحہ نمبر 272 پر۔ اس کے بعد کسی معصوم علیہ السلام نے اس چیز سے منع نہیں کیا کہ آپ کا یہ فعل غلط ہے۔ تو جب یہ معصوم کسی چیز کو غلط نہ کہیں، ان کے دور میں وہ چیز ہو جائے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس چیز پر راضی ہیں یا یہ کام حلال ہے۔ اس چیز کو اگر آپ نہیں مانتے کوئی حرج نہیں۔ اس کے بعد پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب زخمی ہوتے ہیں تو ایک روایت ہے اویس کرنی اور اہل سنت کے نزدیک ایک اور صحابی کا نام لیا جاتا ہے، انہوں نے اپنے دانت توڑ لیے تھے۔ تو لوگ کہتے ہیں جی اس کی بھی سند درست نہیں ہے یا یہ واقعہ مستند نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس کو بھی اگر آپ نہ مانیں۔ اس کے بعد روایت ہے بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے اپنے پیشانی ماری تھی جب مولا کے قتل کے صدمے میں، تو ان کا خون نکل آیا تھا۔ اس چیز کو بھی لوگ نہیں مانتے۔ یہ روایت بھی بحار الانوار اور دیگر کتب میں موجود ہے، اس کا حوالہ بھی ہم دے چکے ہیں۔ اس کے بعد امام علیہ السلام کے دور میں، امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور میں، ایک مومن نے مصائب مولا حسین میں اٹھ کر اپنے سر کو دیوار میں مارا اور خون نکل آیا، تو مولا نے اسے غلط یا برا بھلا نہیں کہا۔ یہ روایت بھی موجود ہے۔ ان چیزوں کو آپ نہیں مانتے۔ یہ وہ چیزیں ہیں، وہ استدلال ہے جو مراجع عظام نے کیا ہے، اور انہوں نے اس جواز کی چیز کو کہ جواز جائز ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ روایات بھی ہیں آپ پیش کی ہے۔ آپ اس چیز کو اگر نہیں مانتے، کہتے ہیں غلط ہے، مستند نہیں ہے، فلاں ہے فلاں ہے، اس کے بعد آپ سوال کرتے ہیں کہ جی اگر یہ امر محبوب ہوتا تو امام خود کیوں نہیں کرتے؟ تو یہاں آپ سے گزارش ہے کہ امام علیہ السلام نے تو جلوس بھی نہیں نکالے تھے، ماتمی دستے بھی نہیں نکالے تھے، پھر ہم سب نکالنا چھوڑ دیں، پھر حسین حسین کرنا چھوڑ دیں، جس سے حسینیت کا پرچار ہوا، جس سے شیعت پھیلی۔ تو ضروری نہیں ہے کہ ہر وہ کام جو اہل بیت کریں وہی ہمارے لیے کرنا جائز ہے، باقی حرام ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔
اہل بیت علیہم تو کافی عرصہ ظالموں کے شکنجے میں رہے ہیں، ان کے بس میں مجلس ہوتی کروا لیتے، نہیں تو گھر میں چاندہ صاحب کو پردے دار خواتین کو بٹھا کے وہاں مجلس کر لیتے تھے۔ اس کے بعد جی آپ کہتے ہیں کہ جی اس پر حرام کی دلیل نہیں ہے، لیکن شریعت یہ تو کہتی ہے آپ اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچاؤ۔ تو ٹھیک ہے جی، اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچائیں تو پھر ماتم کرنا بھی خود کو نقصان پہنچانا ہے، مجلس میں بھی جانا خود کو نقصان پہنچائے، کیونکہ وہاں دھماکے بھی ہو رہے ہیں، قتل و غارت بھی ہو رہی ہے، شیعوں کو مارا جا رہا ہے، اور خود مجلس پڑھتے ہوئے کافی خطبہ بیچارے ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، وہ شہید ہو جاتے ہیں، تو ان کو مجلس پڑھنا چھوڑ دینی چاہیے۔ اسی طرح ماتم کرتے ہیں، خون تو نکل آتا ہے ماتمیوں کا، پھر ان کو ماتم بھی نہیں کرنا چاہیے، خود کو نقصان پہنچانا۔ تو ہر وہ چیز جو خود کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہے وہ حرام نہیں ہے شریعت میں۔ جس طرح آپ حج پہ جاتے ہیں، حج پہ آپ گئے، آپ کو پتہ ہے بھگدڑ مچتی ہے ہر سال، اور سعودی حکام بھی بعض اوقات بندوں کو قتل کروا دیتے ہیں، جس طرح واقعہ ہوا تھا، کرینوں کے ذریعے ٹرکوں پر لاشیں ڈالی گئی تھیں، تو پھر آپ حج کرنا بھی چھوڑ دیں۔ تو ایسا ہر امر جس پہ آپ کو ضرر کا خدشہ ہو وہ حرام نہیں ہے شریعت میں۔ اور یہ وہ امر ہے حسینیت کا پرچار، جس میں اہل بیت علیہ السلام نے جائز قرار دیا ہے کس چیز کو، کہ آپ بکا بھی کر سکتے ہیں، جزا بھی کر سکتے ہیں۔ اور جزا کا معنی ہم بتا چکے ہیں، جزا سے مراد یہ کہ بال نوچنا، اپنے اوپر اپنے آپ کو مارنا پیٹنا، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے، مولا حسین علیہ السلام پر آپ یہ کر سکتے ہیں۔ تو اس میں مراجع عظام کر فرماتے ہیں کہ جزا میں اگر خون بھی نکل آتا ہے یا آپ خونی ماتم کرتے ہیں تو یہ جائز ہے۔ یہ تمام چیزیں ہم نے ذکر کی۔ اس کے بعد بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا مولا سجاد کو کہنا کہ آپ خود کو اتنا زیادہ تکلیف دیتے ہو تو آپ ایسا کیوں کرتے ہو، تو مولا کہتے ہیں میرے بس میں نہیں رہتا۔ تو یہاں بھی حسینیت میں جس طرح جناب عابس شاکری مولا کے صحابی ہیں مولا حسین کے، انہوں نے اپنی درع اتار کے پھینک دی تھی، تو ایک شخص نے کہا، ایک صحابی نے، حل جننت یا عابس، کیا عابس آپ مجنون ہو گئے ہیں، دیوانے ہو گئے ہیں؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ حب الحسین جننی، کہ محبت حسین نے مجھے دیوانہ کر دیا ہے۔ تو وہ بھی تو انہوں نے درع اتار کے جو پھینکی تھی تو وہ خودکشی کے مترادف ہے کہ جی ابھی وہ قتل کر دیے جائیں گے۔ خودکشی اسلام میں جائز نہیں ہے، لیکن خون بہانے کے بارے میں شریعت نے یہ چیزیں بتائی ہیں جس کو مد نظر رکھتے ہوئے مراجع عظام نے ان کو جائز قرار دیا ہے۔ پھر ہم نے فتوے بتائے تھے کہ یہ فتویٰ اس طرح ہے، یہ فتویٰ اس طرح ہے۔ پھر ہم نے کہا کہ آیت اللہ سستانی خاموش ہیں اس مسئلے میں، جب ایک مرجع اس مسئلے میں خاموش ہو جائے تو آپ اصالت کی طرف جا سکتے ہیں۔ قاعدہ کلیہ ہے، اصولی کلیہ ہے کہ جب آپ کو کسی چیز کے حرام کا پتہ نہ ہو تو وہ آپ کے لیے حلال ہے، اور جب ایک مرجع خاموش ہیں تو آپ اس حالت کی طرف جا سکتے ہیں اور آپ کے لیے جائز ہے تدبیر کرنا۔ لیکن اگر آپ اس طرف بھی نہیں جاتے، آپ کسی دوسرے مرجع کی طرف رجوع کرتے ہیں، تو پھر یہ یہاں مجھے زبردستی کہا گیا اور سخت الفاظ سے کہ جی نہیں، پھر ولی فقیہ کا امر آپ کے لیے ضروری ہے ماننا۔ تو گزارش ہے ولی فقیہ جناب قبلہ آیت اللہ آغا رہبر دامہ ذلو، احترام ہے ان کے لیے، ان کا احترام ہے، ان کے قدموں کی خاک ہمارے آنکھوں کا سرما، لیکن آپ جو متشدد حضرات ہیں آپ مرجع کو گالیاں دلواتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے آپ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ اور آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی ان کے رائٹ ہینڈ مرجع مجتہد مسلم مجتہد جو ایران میں موجود ہیں، ان کا قول بتاتا چلوں، اور ان کی اوریجنل ویب سائٹ استفتاءات کی اس کا بھی لنک دے دوں گا، وہاں جا کے سرچ کر لیجئے گا۔ جو لتر اٹھا کے یعنی کہ جو چھترول کے لیے پھر رہے ہیں، جن کو کوئی مولوی ایسا ذاکر کوئی بھی مل جائے کہ جس نے کوئی ایسی بات کی ہے جو ان کے نظریات کے خلاف ہے اور اس کی چھترول وہ شروع کر دیتے ہیں، تو آپ کے لیے گزارش ہے آغا مکارم شیرازی کا فتویٰ پڑھیے۔ ان کے نزدیک سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی ولی فقیہ ہیں فقط ایران کے، کیونکہ ایران کی شورا لجنہ کمیٹی نے ان کو منتخب کیا ہے، اور ان کی ولایت جو ہے باقی ممالک پر نہیں ثابت۔ آپ کو لنک بھیج دوں گا، خود تحقیق کریں۔ یہی چیز ہم نے کہی تو انہوں نے کہا جی ولی فقیہ، ولایت فقیہ کا کنسیپٹ اسے پتہ ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کیا ہے۔ اس کے بعد پھر میں تھوڑی سی اور چیزیں ذکر کرتا چلوں کہ کن مراجع عظام نے اس چیز کو جائز کرا دیا۔ اس سے پہلے زنجیر سے پہلے کما سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ مراجع عظام نے شرط لگائی ہے کہ آپ خودکشی کی طرف نہ جائیں۔
خودکشی نہیں کرنی چاہیے۔ پھر کہا جی پھر کسی نے ایک مولوی صاحب نے مجھے کمنٹ کیا کہ آپ پھر ننگے ہو کر پھر آپ بھی جو ہے زنجیر لگایا کرو، تو خدا را تھوڑا سا فکر کر لیا کریں بات کرتے ہوئے، شرعی بات کیا کریں۔ ایک تو پہلی بات یہ کہ ایک بابا جی نے کہا کہ جی ننگے ہوتے ہیں اور ننگے ہونا جو جائز نہیں اور حضرت عبد المطلب نے حرام قرار دیا تھا، تو میں آپ کو استفتاءات بتا دوں، آیت اللہ سستانی باقی دیگر تمام مراجع اعظم جن کے نزدیک مرد بغیر شرٹ کرتے کے فقط شلوار یا ایک کھلا انڈر ویئر اس نے پہنا ہوا ہے، اس کی نماز بھی ٹھیک ہے، اور جب وہ نماز پڑھ رہے اسے خاتون مسجد میں ہو گھر میں ہو پھر اسے نہیں دیکھ سکتی، نماز کی حالت میں بھی خاتون پر پردہ ہے، خاتون پر پردہ واجب ہے، ہم بارہا کہہ چکے ہیں۔ اور مراجع اعظام کا فتویٰ اٹھا لیجیے، آیت اللہ سستانی کی توضیح المسائل میں 774 نمبر فتویٰ ہے، اس میں آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح دیگر اکثریت مراجع اعظام تقریباً آیت اللہ خامنائی اور آغا مکارم کہتے ہیں کہ جی جہاں خواتین ہوں وہاں آپ اس چیز کو انجام نہ دیں یا اجتناب کریں، لیکن باقی تمام مراجع اعظام کے نزدیک آپ شرٹ اتار کے آپ ماتم بھی کر سکتے ہیں، ویسے بھی گھوم پھر سکتے ہیں، آپ کے لیے حرام نہیں ہے، لیکن ایک ادبی تقاضا ہے کہ ویسے آپ نہ گھومے پھریں۔ اور جب مومنین شرٹ اتار کے ماتم کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں خواتین کیوں ٹھہری ہوتی ہیں؟ یہ خواتین کی غلطی ہے، ماتمی دستہ ہے، جلوس عزاداری کریں۔ دوسرا پھر یہاں کہا جاتا ہے جی بیبیاں تشریف لاتی ہیں مجلس میں اور ماتم داری میں، اور یہ لوگ ماتم کر رہے ہوتے ہیں، بیبیوں کو پتہ ہے کہ کہاں ٹھہرنا ہے اور کہاں نہیں ٹھہرنا، اگر بیبیاں تشریف بھی لاتی ہیں، مومنات سے گزارش ہے کہ وہاں نہ ٹھہرا کریں۔ اور دوسرا بیبیوں کے بارے میں یا بی بی سلام اللہ علیہ کے بارے میں کہ وہ مجلس میں تشریف لاتی ہیں اور ان کا ایک پردہ اور ان کا ہر چیز کا اہتمام ہوتا ہے، وہ ایسے نہیں ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک مردوں کے مجمع میں آ کے کہیں ٹھہر گئیں۔ بی بی سلام اللہ علیہ اور اہل بیت علیہ السلام ہمیں ہر وقت دیکھ رہے ہیں، ان کو وہ شریعت کے بانی، ان کو پتہ ہے شریعت کیا ہے۔ آپ ایک فتویٰ مسلط کریں جی ننگے ہو کے، خدا کا خوف کریں، ننگا ہونا اور بات ہے، شرٹ اتارنا اور بات ہے۔ ننگے ہو کے، ننگے کو معنی ہے عریانی، آپ عربی بہتر سمجھتے ہیں، جب آپ ننگا کہہ رہے ہیں آپ بزرگ ہیں، آپ کہہ رہے ہیں ننگا ہونا، تو آپ کا ننگے سے مراد عربی میں کیا ہے؟ آپ تو پھر فقہ کی بھی جو ہے وہ سپیڈ لگا دیتے ہیں کہ جی فقیہ بن رہے ہیں، 50 سال 30 سال فقہ پڑھ رہے ہیں اور نظریات کو باطل کر رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں، آپ خود اپنا فتویٰ لاگو کر رہے ہیں۔ دست بستہ گزارش ہے، مراجع اعظام کے فتوے کو نقل کریں، آپ کی یہی ذمہ داری، ہم بھی یہی ذمہ داری ادا کریں۔ چھوٹا سا طالب علم، چھوٹا سا، لیکن کوئی بات آپ کو غلط لگتی ہے، علماء سے بھی، طالب علموں سے بھی، عوام سے بھی گزارش ہے اس کی دلیل مانگے۔ کسی کو گالی دینا، کسی کو سب و شتم کرنا، اس کا پھر آپ نے حساب خود دینا ہے۔ ننگے ہونا اور بات ہے، عریان اور ننگا ایک ہی لفظ ہے، عربی میں عریانی کہتے ہیں، اردو میں ننگا کہتے ہیں۔ ننگے سے مراد ہے پورا جسم ننگا ہو جائے، اور نیم عریانی یہ ہے کہ آپ نے مثلاً کہ یہ خواتین کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، مرد کے لیے نیم عریانی کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا، کیونکہ اس کا پردہ ہی اس کی شرمگاہ ہے۔ اور مرد کے لیے مجھے کہا گیا جی تم مارو دکھاؤ فلاں، میں الحمدللہ ہر سال زنجیر زنی کرتا ہوں، وہاں کرتا ہوں جہاں مجھے ماحول سازگار نظر آتا ہے، نہ ویڈیو بناتا ہوں، نہ اس کی میں تشہیر کرتا ہوں، اور نہ مجھے شوق ہے۔ یہ بھی اس لیے بتایا کہ ان لوگوں کا اعتراض ختم ہو جائے، باقی کرتے ہیں تو ان کی مرضی۔ اور خواتین کی ذمہ داری ہے ماتمی دستوں جلوسوں میں جہاں شرٹیں اتاری ہوئی ہیں، زنجیر زنی ہو رہی ہے، انہیں نہیں دیکھنا چاہیے۔ ویسے بھی عمومی ٹی وی پر بھی کسی مرد نے شرٹ اتاری ہوئی ہے، ریسلنگ کی ویڈیو ہے، کچھ بھی ہے، خواتین کے لیے جائز نہیں ہے دیکھنا۔ یہ خاتون کا پردہ ہے، خاتون کے لیے ایک پردہ اسلام نے مقرر کر دیا۔ ننگا ہونا اور بات ہے، اپنی اصلاح فرما لیں، اور شرٹ اتارنا اور بات ہے، مرد کے لیے جائز۔ اور مراجع اعظام آیت اللہ سستانی سمیت، آیت اللہ خوئی، آیت اللہ خامنائی، دیگر آیت اللہ وحید خراسانی، آیت اللہ جواد تبریزی، آیت اللہ بہجت، جن مرجع کا آپ فتویٰ اٹھا لیں، ان کے نزدیک شرٹ اتارنے میں کوئی کباہت نہیں۔ آگے پھر آتے ہیں کہ جنہوں نے شرٹ اتار کے زنجیر زنی کو جائز اور بعض نے باعث ثواب قرار دیا، ان میں آیت اللہ وحید خراسانی ہیں جنہوں نے کہا جائز ہے، آیت اللہ تقی مدرسی ہیں، انہوں نے کہا جائز ہے، باعث ثواب ہے، اور ان کے بعد آیت اللہ حائری ہیں، آیت اللہ حائری نے جائز قرار دیا، آیت اللہ سید محمد صادق روحانی ہیں، انہوں نے کہا امر محبوب ہے، آیت اللہ سعید الحکیم ہیں، انہوں نے کہا جائز ہے، آیت اللہ بشیر نجفی ہیں، آیت اللہ حافظ بشیر حسین نجوی، انہوں نے کہا جائز ہے، باعث ثواب ہے، آیت اللہ سید محمد شاہرودی ہیں،
محمود شاہرودی نہیں، سید محمد شاہرودی، انہوں نے کہا جائز ہے۔ اس طرح آیت اللہ امین مامکانی ہے، انہوں نے کہا جائز ہے۔ آیت اللہ لطف اللہ صافی ہے، انہوں نے کہا جائز ہے۔ اسی طرح آیت اللہ سید موسیٰ شبیر زنجانی ہے، انہوں نے کہا جائز ہے۔ یہ وہ مراجع ہیں جنہوں نے کہا جائز ہے۔ اس کے علاوہ بھی ایک طویل فہرست ہے مراجع عظام کی جنہوں نے کہا جائز ہے شرٹ اتاریں۔ شرٹ اتارنے پہ تو کوئی اعتراض ہی نہیں ہے مراجع عظام کو، کیونکہ ان کا فتویٰ ہے جائز ہے، چاہے وہ نماز میں ہوں۔ آپ ایک نماز پڑھنی جائز ہے شرٹ اتار کے، چاہے وہاں خواتین ہی ٹھہری ہوں، ان پر ضروری ہے کہ وہ اپنی نظریں ہٹا لیں، تو آپ اس چیز سے روک رہے ہیں، میں حیران ہوتا ہوں۔ جب اس کے لیے نماز پڑھنی ہی جائز ہے، ایک واجب امر، ایک عبادت جائز ہے، ٹھیک ہے، اس کا ادبی تقاضا ہے وہ پورا لباس مرد پہنے، لیکن اس کے لیے نہ حرام ہے شرٹ اتار کے نماز پڑھنا۔ اور ویسے بھی مومنین اور جو نوجوان اکثر سوال کرتے ہیں، جی ہم مزدور ہیں، مزدور طبقہ ہیں، فیکٹری میں ہوتے ہیں، کہیں بھی ہوتے ہیں، ہم نے شرٹ نہیں پہنی ہوئی یا بنیان میں ہے، نیچے سے ٹراؤزر پہنی ہوئی، نماز پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں، نہ مکروہ ہے نہ حرام ہے۔ یہ ایک شرعی حکم ہے، شرعی فتویٰ ہے، اور خدا را سختی شدت کو ختم کرے۔ ہمارے پاس ایک راستہ ہے، اہل بیت علیہ السلام نے بتا دیا، ہمارے بعد علماء حجت ہیں، مراجع عظام، ہمارے پاس ایک بہترین گلدستہ ہے ہمارے پاس، ان سے ہم رجوع کریں اور اپنے مسائل کا حل تلاش کریں۔ تو یہ مراجع عظام کا فتویٰ قمیص اتار کے جائز ہے، کمر زنی زنجیر زنی جائز ہے، جن مراجع عظام نے جائز قرار نہیں دی ان کے مقلدین نہ کریں۔ آیت اللہ خامنائی انہوں نے روکا ہے، آپ ان کے مقلدین اس کو انجام نہ دیں۔ آیت اللہ خامنائی رابر کے علاوہ ناصر مکارم شیرازی نے اس سے روکا ہے، اس کو انجام نہ دیں۔ اس کے بعد نوری حمدانی، آیت اللہ نوری حمدانی نے اس سے روکا ہے۔ ان کے مقلدین اگر ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ نہ کریں، کیونکہ ان کے مراجع عظام نے اس کو جائز قرار نہیں دیا۔ باقی ولی فقیہ کا بھی ہم بتا چکے ہیں، ولی فقیہ کا فتویٰ حجت ہے ایرانیوں پر یا ان کے مقلدین جو دنیا میں موجود ہیں۔ باقی ہم مقلد ہیں آیت اللہ سستانی کے یا جو دیگر مراجع عظام کے مقلدین ہیں، ان کے لیے ولی فقیہ کا حکم ماننا واجب نہیں ہے۔ ولی فقیہ نے حکم دیا، میرا حکم ہے آپ لوگ آ جاؤ اور شام میں جہاد کرنا ہے، آپ پر واجب نہیں ہے جب تک آپ کا مرجع آپ کو حکم نہ دے۔ جو ناراض ہوتے ہیں انہیں پھر گزارش ہے ان چیزوں پر غور و فکر کریں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کیا کیا ہے اور کیا کیا حقیقت ہے۔ مومنین سے ملتمس ہوں، دعا میں یاد رکھیے گا۔ والحمدللہ رب العالمین۔